کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ جتنی محنت صحیح ہوگی آدمی کی اتنا اس کا دل متوجہ ہوگا۔ اس لیے اصول آداب اس لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ محنت کرو ہمارا صحیح ہو جاوے۔ اصول اور آداب کے ساتھ اپنے کام میں پھرنے کے زمانے میں بھی لگیں اور واپس آ کر کے بھی لگیں، دونوں کام ہیں۔ پھرنا بھی ہے اللہ کے راستے میں تو بڑی اونچی چیز ہے کہ اللہ کے راستے میں پھرنے کی فضائل اور اس کی برکتیں وہ سنی آپ نے۔ اس کا غبار بھی بہت قیمتی ہے، اللہ کے راستے کا غبار بھی اگر بدن پر لگ جاتا ہے تو جہنم سے بچنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو پھرنا بہت قیمتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حرکت دی ہے کہ اللہ کے راستے میں پھریں۔ ہاں، جب اللہ کے راستے میں پھریں گے تو ان میں جو خیر ہے وہ حرکت میں آئے گی۔ جیسے پائپ لائن لگا دی تو پائپ لائن کے ذریعے سے دور دور تک چیزیں جاتی ہے، پانی ہو، گیس ہو، تیل ہو، اپنے مرکز سے وہ دور دور تک جاتی ہیں کہ پائپ لائن لگی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حرکت دی ہے کہ حرکت کی وجہ سے ان کا ایمان بھی پھیلے گا، ان کی عبادتیں بھی پھیلے گی، ان کا علم بھی پھیلے گا، ان کا ذکر بھی پھیلے گا، ان کے اخلاق بھی پھیلیں گے، کیونکہ یہ دعوت ایک پائپ لائن کی طرح سے پائپ لائن لگائی ہے تو دور دور تک وہ چیز جاتی ہے پائپوں میں۔ ایسے ہی دعوت کے ذریعے سے حرکت دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو، تاکہ امت کے لیے جو خیر آسمان سے نازل ہوئی ہے وہ خیر دنیا میں پھیلے۔ اس لیے دعوت دین کے لیے ہوتی ہے، ہاں، کہ دعوت کے ذریعے سے دین دنیا میں پھیلتا ہے۔ جس طرح اذان کے ذریعے سے نمازوں کے لوگ تیاریاں کرتے ہیں، مقصود تو دین ہی ہے، لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دین کی محنت کو، دین کی دعوت کو ذریعہ بنایا ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی کے اندر، اس محنت میں پھرنے کی وجہ سے آدمی کے اندر اپنے دین کا شعور اور اپنے دین کی ذمہ داری کا احساس پیدا ہوتا ہے، ورنہ دنیا کے اسباب میں غفلت میں رہ کر کے اپنے دین کو بھول جاتا ہے۔ ایک چکی سے مثال رکھتا ہے، چکی جانتے ہیں؟ چکی اسلام کو تشبیہ دی گئی ہے چکی سے، اسلام کی چکی چلے گی تو چکی سے اس کی مثال ہے۔ چکی کے دو پارٹ ہوتے ہیں، ایک پارٹ حرکت کرتا ہے، ایک پارٹ ثابت رہتا ہے۔ ایسے ہی امت میں بھی دونوں باتیں ہونی چاہیے کہ حرکت بھی ہو اور حرکت کے ذریعے سے جتنا دین ان کو ملے پھر اس پر استقامت اور پابند ہو۔ جب یہ دونوں باتیں جمع ہو جائے گی تو پھر چاروں طرف ہدایت پھیلے گی، جیسے چاروں طرف آٹا گرتا ہے چکی چلنے کی وجہ سے۔ تو اسلام چکی سے مشابہت رکھتا ہے، پھرنے کے زمانے میں پھریں اور واپس آ کر پھر اپنے کام پر ثابت قدم رہیں، اصولوں پر باقی رہیں، سنتوں پر باقی رہیں، سادگی پر باقی رہیں۔ یہ چیز باقی رہنے کی ہے تاکہ دین باقی رہے۔ پھرنے کا زمانہ کہ یہ حاصل کرنے کا زمانہ ہے کہ اس میں حاصل کرو یقین کو، اخلاص کو، اور امت میں گھس کے کام کریں۔ ہاں، یہ اصول امت میں گھسیں، جیسے مانگنے والے گھستے ہیں، بیچنے والے گھستے ہیں، بھیک مانگنے والے گھستے ہیں، ہر گلی میں پہنچ جاتے ہیں، اور اس طرح بیچنے والے ہر گلی میں گھسیں گے، ہر جگہ پہنچ جائیں گے، مجمع ہو وہاں پہنچ جائیں گے۔ اس طرح امت میں گھسنا ہے اس محنت کے ذریعے سے، تو امت کے حالات کا جائزہ اندازہ ہوگا۔ اگر گھسیں گے نہیں تو کچھ نہیں ہوگا، اوپر بات ہو جائے گی کہ نہیں گھسیں۔ آج کل لوگوں کے رہنے سہنے کا طریقہ بھی بدل گیا ہے، ہاں، کالونیاں بنی ہے، سوسائٹیاں بنی ہے، پتہ نہیں کوئی کہاں رہتا ہے۔ اس لیے گھسنا ضروری ہے، ان تک پہنچنا ضروری ہے۔ جب ان تک پہنچیں گے تو ان کی دینی حالت کا اندازہ ہوگا کہ کس حال میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اس لیے ان تک پہنچنا اور ان کو بات سمجھانا، ہاں، اکرام کے ساتھ اپنی ذمہ داری کا احساس دلانا، اس نیت سے کہ ہمارے اندر یہ بات آوے۔ دعوت اپنے اندر اتارنے کے لیے لوگوں کو دینی ہے، جیسے تاجر تجارت اپنا نفع کمانے کے لیے کرتا ہے، لوگوں کے لیے نہیں کرتا۔ لوگ دوسری دکان سے لے لیں گے اگر اس کی دکان سے نہیں ملا تو، لیکن وہ تاجر اپنے نفع کے لیے تجارت کرتا ہے۔
اسی طرح دعوت دینے والے، محنت کرنے والے اپنی ہدایت کے لیے محنت کریں. لوگوں کی ہدایت ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ ہدایت خدا کے ہاتھ میں ہے، لیکن اپنی ہدایت کی فکر خود کرنی ضروری ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. تو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ سے آگ سے بچانے کا کیا طریقہ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیت کی تفسیر کرتے تھے کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو دیندار بناؤ، اپنے آپ کو دین سکھاؤ، اپنے اہل و عیال کو دین سکھاؤ، ان کو دیندار بناؤ. یہ دوزخ کی آگ سے بچنے کا ذریعہ ہے. اس لیے اپنی ہدایت مقدم ہے کہ ہم اپنی ہدایت کے لیے کام کریں کہ اللہ تعالیٰ میری کمی کو دور فرما دے. میں نے جیسے کہا نہیں تاجر، کہ تاجر اپنے آپ کو نقصان سے بچاتا ہے کہ اپنی تجارت میں اور نفع کی فکر میں رہتا ہے، ایسے ہم اپنی بے دینی کے نقصان سے ڈریں کہ اگر ہم نے کام چھوڑ دیا تو بے دینی ہمارے پاس آ جائے گی. ہاں، قاعدے کی بات ہے کہ دو چیزیں جمع نہیں ہوتی، دینداری بھی ہو اور بے دینی بھی ہو، اجالا بھی ہو اور اندھیرا بھی ہو، یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہوتی. ہاں، اللہ نے ہر چیز کی ضد بنائی ہے، اندھیرا اجالا، گمراہی ہدایت، ازداد اس کو کہتے ہیں، دونوں ضد کی چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ کہا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، ہم نے ہر چیز کو جوڑا بنایا ہے، آسمان اوپر، زمین نیچے، اندھیرا اجالا، مرد عورت، ایسا بنایا. ہر چیز کا مقابل ہے، ضد ہے. دھیان کرنا، یوں کہا لعلکم تذکرون، دھیان کرنا. ہاں، اگر دھیان نہیں کرو گے تو کھوٹ میں آؤ گے. اندھیرے کی اجالے کی فکر نہیں کی تو اندھیرا خود ہی آ جائے گا. ہاں، گمراہی کی فکر نہیں کی، ہدایت کی فکر نہیں کی تو گمراہی خود ہی آ جائے گی. جی ہاں، ازداد ہے دنیا، یہ فرمایا. اس لیے فکر کرنی ہے اپنی ہدایت کی کہ ہر جگہ اور کہ ہم ہر حال میں اللہ کی دی ہوئی ہدایتوں پر اپنی زندگی گزاریں گے، کیونکہ ہمارا کام جو ہے موت تک کا ہے. دین جو ہے وہ تو مقصد زندگی ہے. ہاں، اس کو نہیں بھولنا چاہیے کہ مجھ کو اور آپ کو اور تمام انسانوں کو، بلکہ تمام جناتوں کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے کہ اللہ کو پہچانے اور اللہ کی عبادت کریں. تو دین تو گویا مقصد زندگی ہے، اس سے ہٹ کر اور کوئی بات نہیں. اگر دین زندگی میں نہیں آیا تو زندگی جس حال میں بھی ہوگی وہ نامراد زندگی ہوگی. حاکم بنے، تاجر بنے، زمیندار بنے، مالدار بنے، عہدیدار بنے، اور دین نہیں ہے کہ کچھ نہیں ہے. دین ایک روح کی طرح سے ہے، اگر روح نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، ڈھیر ہے مٹی کا. جتنا بڑا بدن اتنی بڑی بدبو آئے گی، کیونکہ اس میں سے جان نکل گئی. اس لیے میرے بھائیو، دین زندگی کا مقصد ہے. اس مقصد کے پیچھے اپنی جتنی توانائی، جتنی طاقت ہم لگا سکتے ہیں وہ لگائیں، کیونکہ یہی نفع کی بات ہے. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، دین کی محنت کی دعوت دے کر اللہ نے کہا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس کو جانو، اس کی حقیقت کو پہچانو. تو ہم اس کی حقیقت کو پہچانیں تاکہ اس کی بہتری ہمارے سامنے آئے. تو دین زندگی کا مقصد ہے، اور دنیا اللہ تعالیٰ نے دین کی خدمت کے لیے دی ہے کہ اس کے ذریعے سے دین کی خدمت کرو. ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے، دنیا تمہاری خدمت کے لیے ہے. یہاں ہر چیز آپ کی خدمت کرتی ہے. ہاں، آپ کے کام آتی ہے ہر چیز، آسمان ہو، زمین ہو، ہوا ہو، آگ ہو، پانی ہو، جانور ہو، ہر چیز آپ کے کام آتی ہے. اس کو تسخیر کہتے ہیں کہ اللہ نے کام میں لگا دیا ہے. سب چیزیں جسے چاہے آدمی کام لیتا ہے. تو دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے کام کے لیے پیدا کیا ہے، اور ہم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کام کے لیے پیدا کیا ہے کہ تم میرے کام کے لیے ہو، میری عبادت کے لیے ہو، میری اطاعت کے لیے ہو. یہ بہت بڑا شرف ہے، یہ بڑی عزت ہے کہ اللہ نے ہم کو اپنے کام کے لیے بنایا اور ساری کائنات کو ہمارے لیے بنایا. اگر یہ بات نہیں ہوگی تو پھر زندگی تنگ ہو جائے گی، اور آدمی دنیا کی چیزوں میں مشغول بھی ہوگا اور محتاج بھی ہوگا. انہی چیزوں میں مشغول، انہی چیزوں کا محتاج، انہی چیزوں میں مشغول، انہی کا محتاج، باہر نہیں نکل سکے گا، پھنس جائے گا. چنانچہ پھنس جاتی ہے زندگی، پھر زندگی پوری ہو جاتی ہے حسرت کے ساتھ.
اس لیے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین کی نعمت دی ہے کہ دین ہونے کی وجہ سے دنیا صاف ستھری ہوگی اور آخرت کامیاب ہوگی. ہاں دین ہوگا، دنیا صاف ستھری. ہاں اللہ کے حقوق ادا ہوں گے، اللہ کے مخلوق کے حقوق ادا ہوں گے، اور اللہ کے نافرمانی سے بھی بچے گا اور مخلوق کے ظلم زیادتی سے بھی بچے گا. غرض یہ کہ دین ہوگا تو زندگی صاف ستھری. زندگی کا صاف ستھرا ہونا ضروری ہے، میلی زندگی نہیں. دعا مانگی ہے اللہم انی اسألک عیشۃ نقیہ ومیتۃ سویہ. اے اللہ میں آپ سے ایسی زندگی مانگتا ہوں جو صاف ستھری ہو، اور ایسی موت مانگتا ہوں جو ڈھنگ کی ہو. موت بے ڈھنگی موت نہیں، موت ڈھنگ والی، توبہ والی، استقامت والی. ہاں تاکہ موت میں برکت آئے. جی ہاں موت میں بھی برکت ہوتی ہے. اللہم بارک لی فی الموت فیما بعد الموت، کہ موت میں بھی برکتیں ہوتی ہیں جیسے چیزوں میں اور اسباب میں برکتیں ہوتی ہیں. تو جب زندگی صحیح ہوتی ہے میرے دوستوں، حقوق والی، اللہ کا حق ادا کیا، مخلوق کا حق ادا کیا، ہاں تو پھر یہ زندگی صاف ستھری ہوتی ہے. اللہ نے ہم کو دین دیا ہے تاکہ ہماری زندگی صاف ستھری، عیشۃ نقیہ، صاف ستھری زندگی، اور موت بھی ڈھنگ کی. حضرت عمر فرماتے تھے کہ جیسی زندگی گزارو گے ویسے مرو گے، اور جیسے مرو گے ویسے قیامت میں اٹھو گے. کما تحیون تموتون وکما تموتون تبعثون، کہ جیسی زندگی گزارو گے ویسے مرو گے، اور جیسے مرو گے ویسے قبروں سے اٹھو گے. اس لیے اپنے آپ کو اپنے دین کا پابند بنانا ہے. ہاں شروع میں یہ بات گراں گزرتی ہے، بھاری لگتی ہے، ناگوار ہوتی ہے دین کی پابندی، لیکن جب آدمی اپنے آپ کو جمائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دین کی حلاوت اور مٹھاس عطا فرماوے گا. اللہ کی عبادت میں، اللہ کے مناجات میں، اللہ کی عبادت میں مٹھاس ہے، اور دل اس کو محسوس کرتا ہے. جب دل بیمار ہوتا ہے تو اس کو یہ مٹھاس نہیں معلوم ہوتی. جیسے بخار والے کو چائے کڑوی لگتی ہے، بخار آتا ہے تو چائے کڑوی لگتی ہے، چیزیں کڑوی لگتی ہیں. کیوں؟ بیمار ہے. ایسے دل بیمار ہوتا ہے تو اس کو دین میٹھا نہیں لگتا. حالانکہ ایمان میں حلاوت ہے، دعا میں حلاوت ہے، ذکر میں حلاوت ہے، سب چیزوں میں مٹھاس ہے، لیکن دل بیمار ہو گیا. جب کام کریں گے، محنت کریں گے، پھر دلوں کی بیماریاں دور ہو جائے گی. پھر ایمان میں مٹھاس، عبادت میں مٹھاس، ہر چیز میں مٹھاس آئے گا، پھر آدمی پابند ہو جائے گا. اس لیے اپنے آپ کو پابند بنانا ہے. حضرت عمر اس کی ہدایت دیتے تھے خاص طور سے اللہ کے راستے میں جانے والوں کو کہ اپنے آپ کو خیر کے کاموں کا عادی بناؤ. ہاں خیر کے کاموں کے عادی بنو، یہ فرماتے تھے. تو خیر کے کاموں کا عادی جب بنے گا آدمی، جب روز کرے. روز چائے پیتے ہیں تو چائے کے عادی ہو گئے. ہاں اب چائے چاہیے، عادت ہو گئی. ایسے دین کے کاموں کو روز کریں گے، پابند ہو جائیں گے، پھر اس کی عادت ہو جائے گی. پھر وقت پر اس کا تقاضا آئے گا، آج میری نماز، میری تہجد، میری تلاوت، میرا ذکر، میری ملاقات، اس کا تقاضا پیدا ہوگا جیسے چائے کا تقاضا پیدا ہوتا ہے طبیعت میں. تو فرماتے تھے اپنے آپ کو خیر کے کاموں کا عادی بناؤ. اللہ نے یہ راستہ ایسا دیا ہے کہ آدمی آسانی سے خیر کے کاموں کا عادی بن سکتا ہے، جبکہ اپنے آپ کو پابند کرے، اس کی نیت کرے. وہ یہی نیت کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا عادی اور پابند بنا دے اور امت میں ہمارے ذریعے سے دین پھیلا دے. اس نیت کے ساتھ اس کام کو کرنا ہے، پھرنا ہے اور اللہ سے دعائیں مانگنی ہے.